ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا وعوننا ومعيننا ومغيثنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونورنا ونور ديننا ونور قرآننا ونور إسلامنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور بيوتنا ونور قبورنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر مبارک ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام زمین کا مشاہدہ فرماتے ہوئے مسجد اقصی اور وہاں پر نبیوں کی امامت فرماتے ہوئے
آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ آسمانوں میں اللہ کے مختلف نبیوں سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے نبیوں نے نبی کریم علیہ السلام کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ سبحان اللہ۔ ساتویں آسمان پر جہاں کعبہ شریف ہے نا مکہ میں، کعبہ شریف کے عین بالکل اوپر سیدھ میں سبحان اللہ۔ ساتویں آسمان پر ایک مسجد ہے فرشتوں کی، سبحان اللہ۔ جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ سبحان اللہ۔ سبحان کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتوں کا کعبہ ہمارے کعبے کی بالکل سیدھ میں، عین اس کے اوپر ہے۔ سبحان نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات بتائیں، سبحان اللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ بولیں زندہ۔ زندہ۔ بھائی اگر معراج ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا عقیدہ ہمارا ہی سچا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ۔ اگلے دن ایک بندے کا میں نے بیان سنتا رہتا ہوں، کون کیا بول رہا ہے، کیونکہ بیماری کا پتہ لگے گا تو اس کے مطابق کوئی دوائی تیار کی جائے گی نا۔ ہاں جی، جو ماہر ہوتے ہیں نا پہلے بیماری کا پتہ لگاتے ہیں، بیماری کیا ہے، اچھا اب اس کو پھر کیپسول دینا ہے یا ڈرپ لگانی ہے، ٹکا لگانا ہے، مرض بڑھ جائے تو پھر آپریشن ہوتا ہے، آپریشن سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کاٹ کے پھینک دو اتنا حصہ جس میں بیماری ہے۔ ہم بھی کئیوں کو سمجھاتے ہیں، کئیوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں، کئیوں کو للکار کے سمجھاتے ہیں۔ جو کسی طرح سمجھانے سے نہ سمجھے تو ہم کہتے ہیں یہ گل سڑ چکا ہے، چل تو دفع ہو، اب تجھ سے سلام دعا ہماری نہیں پھبتی کیونکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ تو مرض ہوتے ہیں نا قسم قسم کے۔ تو ایک بندہ تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے اگر نبی پاک زندہ ہیں تو مدینہ شریف میں فلمیں کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ اگر نبی پاک زندہ ہیں تو مدینے میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ بندہ ان سے پوچھے آج سے 1400 سال پہلے تو نبی پاک کو زندہ مانتے ہیں نا مدینہ میں؟ حضور جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تب زندہ تھے کہ نہیں؟ چلو اب تو نہیں مانتا تو تب تو مانتا ہے نا۔ تو کیا اس وقت تیرے بڑوں نے چوریاں کرنا چھوڑ دی تھی؟ اگر نہیں کرتے تھے تو پھر ہاتھ کن کے کاٹے گئے اس دور میں؟ اس دور میں بھی چوریاں کرنے والے تھے۔ دوسرا یہ کہنے والوں کہ اگر نبی زندہ ہے تو چوریاں کیوں ہوتی ہیں مکہ میں مدینہ میں، وہاں فلمیں ڈرامے کیوں ہیں؟ چلو نبی کے زندہ ہونے میں تجھے شک ہے، اللہ کے زندہ ہونے میں تو پک ہے نا؟ بولیں
پک ہے نا؟ اللہ کیا ہے؟ بولو یار، زندہ ہے نا، اور وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت ہی نہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ زندہ ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں، اگر اس بندے کو کوئی ہندو پکڑ لے، کوئی سکھ پکڑ لے، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کوئی ملحد پکڑ لے اور کہے اوئے اگر خدا زندہ ہے تو چوریاں کیوں، خدا زندہ ہے تو یہ بدکاریاں کیوں، اگر خدا زندہ ہے تو اسی خدا کی نافرمانی کیوں؟ جا بچے، جو تو ان کو جواب دے گا وہی جواب ہم تجھے دیں گے۔ تو کہے گا خدا زندہ ہے، اس نے جہان بنایا تو ہر بندے کو مرضی کا مالک بھی بنایا ہے، مرضی کا مالک بنایا، صحیح اور غلط رستہ بھی بتایا۔ بندے تو مرضی کا مالک ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس پر چلے گا تو سزا کا حقدار بنے گا، سیدھے پر چلے گا تو انعام کا حقدار بنے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یہی بات مان لو نا، کائنات بنائی اللہ نے، نبی بنا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا، سرکار کا کام بھی راستہ بتانا ہے، بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس پر چلو گے انعام ملے گا، غلط چلو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ دھکے سے منوانا نہ یہ خدا کا کام ہے، نہ یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ توجہ ہے؟ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جو بندے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہضم نہیں کر پاتے نا، معدے کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ عقل نام کی ان لوگوں کو چیز کوئی ہوتی، عقل ان کو نہیں ہوتی۔ جو حضور کی شان کا منکر ہے، اللہ کی شان، کہ وہ بے وقوف ضرور ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ دیکھنا، بے وقوفی بتاتا ہوں۔ ایک بے وقوف مولوی صاحب نے ہمارے استاد صاحب کو کر دیا چیلنج، اللہ ہمارے استاد صاحب کے درجے بلند فرمائے، ساری زندگی نبی کی شان کا ہوکہ دیا ہے، پیرا دیا ہے، چیلنج کر دیا، کہتا ہے سید اسد تو کہتا ہے نبی زندہ، میں کہتا ہوں زندہ نہیں، چل پتہ لگے گا کون سچ ہے، چل تو بھی مدینے، میں بھی مدینے چلتا ہوں، جا کر نبی کے روضے پر سلام کریں گے، اگر نبی نے تیرے سلام کا جواب دیا تو تو سچا، میرے سلام کا جواب دیا تو میں سچا۔ اب یہ دیکھیں نا، ادھر کہہ رہے کہ نبی زندہ نہیں، سمجھے گا ذرا، ادھر کہتا ہے کہ نبی زندہ نہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جا کر سلام کرتے ہیں، تیرے سلام کا جواب آیا تو تو سچا، میرے سلام کا جواب آیا تو میں سچا۔ سوچنے کی بات ہے، جس کے بھی سلام کا جواب آتا اصل میں سچا کون ہوتا؟ سچا وہی ہوتا نا جو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہ اندازہ کریں، جو حضور علیہ السلام کی شان کو برداشت نہیں کر پاتے وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جن کو عقل عطا فرمائی ہے، حضور کی عظمت ماننے کی توفیق بھی اللہ نے انہی کو عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے آقا لجپال کی عظمتیں مانتے ہیں اور منواتے ہیں، اور کوئی انکار کرے تو ہم قرآن و حدیث پڑھ کر ایسے بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے
سارے اونچوں سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا مجھے خوشی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لائن پہ آ رہے ہیں آپ لوگ. میں نے پہلا جمعہ جب پڑھایا نا یہاں میں نے سرکار کی شان بیان کی اور جب یہ نعت کے شعر پڑھنے لگا سب سے اولا میں نے کہا پڑھو بھائی. سارے گونگے بن کے اچھا پڑھتے بھی ہوتے ہیں ساتھ لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا کرم ہے ماحول کچھ بن گیا اب آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں ساتھ. پڑھا کرو یار سرکار کی عظمت ہے. یہ کون سی میری اور آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے یہ تو اس نبی کی عظمت ہے نا سبحان اللہ کہ جن کی نگاہ پڑھنی ہے اور بیڑا پار لگ جانا ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اچھا خیر نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر اب عرش الہی وہاں تشریف لے گئے. جنت کو دیکھا دوزخ کو دیکھا. جنت میں مختلف لوگوں کی سزائیں وہ ملاحظہ کیں. جنت میں اپنے غلاموں کے جو محل ہیں وہ ملاحظہ کیے. نبی کریم علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کر نا حضرت بلال سے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت کے اندر گیا تو آگے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی مجھے. اسی طرح سرکار نے فرمایا اے عمر جنت کے اندر میں نے بڑا عظیم الشان محل دیکھا. نام لکھا ہوا تھا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. سبحان اللہ تو میرا دل کیا کہ میں جا کر محل دیکھوں. پھر میں نے سوچا نہیں محل تو عمر کا ہے سبحان اللہ تو پہلے وہ جائے گا پھر میں جاؤں گا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. عرض کی آقا میرا محل اور مجھے کیا برا لگے گا کہ آپ جائیں؟ یا رسول اللہ میں آپ سے تو شرم محسوس نہیں کرتا نا وہ آپ کا ہی ہے آپ کے صدقے تو ملنا ہے نا. حضرت عمر پھر سرکار کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ جو میرے سر کے بال ہیں یہ خدا کے بعد آپ نے اگائے ہیں. سبحان اللہ یہ جو میرے سر پر آقا عزت کی پگڑی ہے یہ خدا کے بعد آپ نے مجھے عطا کی ہے. حضرت عمر کا عقیدہ تھا خدا بھی دیتا ہے خدا سے لے کر مصطفیٰ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ عقیدہ تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا. خیر ذرا توجہ کرنا نبی کریم علیہ السلام نے جنت کو ملاحظہ فرمایا جنت کے درجات کو ملاحظہ فرمایا اپنے غلاموں کے ثواب کو ملاحظہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں جنت کے اندر اپنی امت کے ثواب کو بھی ملاحظہ فرما کے آیا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی امتی راستے کے اندر سے کوئی کانٹا اٹھا کر سائیڈ پہ پھینک دیتا ہے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب عطا فرمانا ہے میں معراج کی رات اپنی امت کا یہ ثواب بھی دے کر آیا ہوں. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह। कांटा उठाने पर जितना सवाब मिलता है, अल्लाह ने वो नज़ारे भी मुस्तफ़ा को कराए हैं। तो बाकी जो बड़ी बड़ी नेकियां हैं वो तो यकीनन अल्लाह ने दिखाई है ना सरकार को। अच्छा, फिर सरकार ऊपर, मज़ीद ऊपर तशरीफ़ ले गए। आगे आ गया जी सिदरा, सुभान अल्लाह। सिदरातुल मुंतहा। सुभान अल्लाह। सिदरा के मकाम पर एक दरख्त है, सुभान अल्लाह। बेरी का दरख्त है। सुभान अल्लाह। उसके पत्ते ऐसे हैं जैसे मटके नहीं होते, सुभान। इतने इतने बड़े उसके पत्ते हैं। बड़ा आली शान, बहुत बड़ा दरख्त है। वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आखिरी स्टेशन है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे ना, तो जिब्रील ने कहा आका मेरी एंड हो गई है, मेरी बात हो गई है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, अब आगे आपको खुद तशरीफ़ ले जाना होगा। मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ जो जिब्रील पीछे रह गए, सरकार आगे खुद तशरीफ़ ले गए। नहीं तो कई लोगों ने कहना था हाँ जिब्रील जो था, जिब्रील उठा के ले गया, सरकार कहाँ जा सकते थे। अल्लाह ने सरकार को वहाँ ले जाना था जहाँ ना जिब्रील की पहुँच है ना किसी दूसरे नबी की पहुँच है, इसलिए जिब्रील भी सिदरा पर रुक गए। आका मैं आगे नहीं जा सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मैं अल्लाह ताला के ख़ास कुर्ब में जा रहा हूँ, अपने रब का दीदार करने, रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। ए जिब्रील तुम्हारे कोई तमन्ना हो, तुम्हारे कोई आरज़ू हो तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर तुम्हारी आरज़ू को पूरा करवा दूँगा। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कमले वाले साया लजपाला, अगर आप मेरी मर्ज़ी पूरी करवा सकते हैं तो अल्लाह की बारगाह से मुझे इजाज़त दिलवा दें। जब क़यामत वाला दिन आ जाए और आपके गुनाहगार उम्मती जब पुल सिरात को तय करने लगे, पार करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत की खातिर अपने परों को पुल सिरात पर बिछा देना चाहता हूँ ताकि आपके गुलाम बड़ी सहूलत के साथ गुजर कर जन्नत में चले जाएं। आका मैं ये चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ठीक है, हो गया। क्या हुआ? फरमाया ठीक है, हो गया। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊँगा अल्लाह से पूछूँगा, अल्लाह ने इजाज़त दी तो ठीक है। सरकार को पता था अल्लाह की बारगाह में हमारी टौर इतनी है, अल्लाह हमसे प्यार मोहब्बत शफ़क़त इतनी फरमाता है, बस अर्ज़ करने की देर होती है, अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है
میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب پیارے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، سونیا تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اوے خدا چاہتا ہے رضائے محبت سے، خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اچھا، سہال کوٹ میں میلاد شریف کی محفل تھی، محفل کی صدارت کر رہے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال سبحان اللہ مرحوم۔ اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ تھے جمیل قادری، مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت کی یہ نعت پڑھی، جب پڑھنا زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب تو پل سے وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب یہ کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھا گیا، علامہ اقبال عاشق رسول تھے اور غضب کے شاعر بھی تھے، تڑپ اٹھے سرکار کی محبت میں، فوراً قلم منگوایا، پیپر منگایا، لکھا، دو شعر لکھے اور کہا کہ مولانا یہ میرے شعر بھی پڑھ دو تو سبحان اللہ، وہ سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، سبحان اللہ، فردوس اعلیٰ جنت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بھئی تعجب والی بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے، یہ جو جنت ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ پھر اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ نبی کریم علیہ السلام قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے شفاعت کا اذن لے کر اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے، بنائے خدا اور بسائے محمد،
بنائے خدا اور بسائے. محمد. اور دوسرا ان کا شعر یہ بھی کمال کا، کہتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کے آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ذرا توجہ کرنا، ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ ان میں سے جو بندہ میری اتباع کرے گا وہ میرا بن جائے گا. یا اللہ یہ نیک لوگ میری اتباع کرنے والے یہ میرے ہیں، گناہ گار تیرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کے اندر پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو مارنا چاہے تو مار لے، تیرے بندے ہیں، تو جو مرضی کر. نبی کریم علیہ السلام نے جب قرآن کے اندر یہ فرمان پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نیک میرے برے تیرے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جو مرضی کر، چاہے پھینٹا لگا یا بخش دے، جو مرضی کر. نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گناہ گار امتی یاد آ گئے. سرکار تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ان کا پھینٹا لگا، یا اللہ ان کو سزا دے، یا اللہ نیک میں لے لیتا ہوں، اچھے میں لے لیتا ہوں، بروں کو تو لے لے، چاہے جہنم میں پھینک دے یا بخش دے. نبی کریم علیہ السلام تو رحمت بن کے آئے ہیں، سرکار تو رؤوف اور رحیم بن کے آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کریم بن کے آئے، شفیع بن کے آئے، رحیم بن کے آئے، رحمت عالم بن کے آئے. نبی کریم علیہ السلام نے جب قرآن کے اندر اللہ کے نبیوں کا فرمان پڑھا، سرکار کو اپنی امت کے گناہ گار یاد آ گئے. نبی کریم علیہ السلام رونے لگے، آنسوں کی لڑی لگے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر میرے محبوب سے پوچھ محبوب پیارے اللہ فرماتا ہے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں. جبریل آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا، میں نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھا. وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، جو مرضی کر ہم کچھ نہیں کہتے، پر میں تو اپنے غلاموں کا سوچ رہا ہوں قیامت والا دن آئے گا، میرے گناہ گار امتیوں کا کیا بنے گا. میں اپنی امت کا سوچ کر رونے لگ گیا. الجبریل نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے پیار میں رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا
سنردیک فی امتک ولا نسوک، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں قیامت والا دن آئے گا حبیب پیارے میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی فرما دوں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، حبیب پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو، نہ رو، آپ خوش ہو جاؤ، اس دن بھی میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، حدیث کے اندر اللہ نے وعدہ کیا جبریل کو بھیج کر محبوب رو نہ، پریشان نہ ہو، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو بولو کیا کر دوں گا، راضی کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ اور قرآن بھی کیا کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ۔ اور جبریل صحابہ پوچھا آپ کا راضی پھر کب ہونا ہے، کیا پروگرام ہے؟ فرمایا جب تک ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈال لیتا میں نے راضی نہیں ہونا، میں نے راضی آیا ہے۔ کیا شان ہے سرکار کی یار۔ قیامت والا دن آئے گا، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میرے امتی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حبیب پیارے اپنے دائیں بازو کے نیچے سے 70,000 کو بلا حساب لے جاؤ، کتنا؟ 70,000 کو لے جاؤ۔ یا اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، اللہ فرمائے گا سونے ٹھیک ہے، ان 70,000 میں سے ہر بندہ بھی اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے۔ سرکار فرمائیں گے ٹھیک، وہ چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اب راضی ہو؟ نہیں، میرے امتی ابھی بھی باقی ہیں، کچھ جہنم میں ہیں۔ اللہ فرمائے گا سونیا چل جا، خود جہنم میں چلے جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ہاتھ پکڑو نکالو جنت میں ڈال دو۔ سرکار خود تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، جو نمازی ہوں گے ان کے یہ وضو والی جگہ چمکتی دھمکتی ہوگی، وہ تو اپنی چمک سے پہچانے جائیں گے۔ کچھ بیچارے بے نمازی بھی تو ہوں گے نا، نماز تو پڑھتے نہیں تھے، چمک دھمک تو ہوگی نہیں، سڑ سڑ کے کوئلے بن رہے ہوں گے، تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننا تو ان کو بھی ہے۔ اللہ نے حضور کو نگاہ ایسی عطا فرمائی ہے، میں آپ کو دیکھوں گا نا تو میری نظر آپ کے کپڑوں پر ٹھہر جائے گی، اندر نہیں جائے گی۔ لیکن سرکار کے سامنے کوئی بندہ بے شک 70 سوٹ پہن کے آ جائے، سرکار اس کے کپڑوں سے نیچے بھی دیکھ لیں گے، اس کے باڈی کے کھال کو بھی دیکھ لیں گے، گوشت کو بھی دیکھ لیں گے، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ نئی اعتبار تو اٹھائیں بخاری شریف، کون سی کتاب بولیں؟ بخاری شریف۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا، کیونکہ مدینہ منورہ میں کچھ یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اوپر سے کلمے کا ڈھونگ رچا لیا، اور اندر سے کیا تھے؟ کافر تھے، منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھاتے نا تو پیچھے سے وہ کبھی کبھی جان بوجھ کے رکوع لیٹ کرتے، کبھی سجدہ لیٹ کرتے، کبھی پنگے لیتے، کبھی کچھ کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، بخاری میں فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں صحیح رکوع کیا کرو، سجدے ٹھیک کیا کرو۔ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے رکوع سجدے مجھ سے چھپ سکتے ہیں، نہ تمہارے دلوں کے حال مجھ سے چھپتے ہیں۔
بخاری شریف ہے بھائی. سبحان اللہ. کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. فرمایا میں تمہارے دلوں کے حال کو بھی ہائے ہائے کیا شان ہے یار. میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کے محبوب دلوں کے حال بھی. وہ ایک آدمی آیا سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے, حضرت عمر نے دیکھ لیا, پکڑ لیا, چل بے ایمانہ آگے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ آیا تھا. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو عمر. آقا یہ شرارت کے لیے آیا. فرمایا چھوڑ دو نا. چھوڑ دیا. اوے عمیر کس لیے آیا ہے؟ کہتا جی میں تو اپنا بیٹا قید میں ہے اس کو چھڑانے آیا. فرمایا نہیں جھوٹ نہ بول, اللہ کا نبی ہوں میں, جھوٹ نہ بول, جو دل میں ہے وہ بتا کس لیے آیا. کہتا جی آپ تو اعتبار ہی نہیں کرتے, میرا بیٹا قید کر لیا آپ لوگوں نے بدر کی لڑائی میں, جنگ میں تو اپنا بیٹا چھڑانے آیا. سرکار نے فرمایا نہ جھوٹ نہ بول, میں اللہ کا نبی ہوں, تو بتا کس لیے آیا ہے. کہتا جی آپ کو تو یقین ہی نہیں آتا, میں کہہ رہا ہوں نا اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر مکہ سے نکلنے سے پہلے تو نے اور صفوان نے مل کر کعبہ میں بیٹھ کر بتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جو میرے قتل کا وعدہ کیا تھا وہ بتانا. یہ بھی بخاری شریف ہے. فرمایا وہ بتا. اس نے سوچا اللہ اکبر, جو مدینے میں رہ کر مکہ کے اندر کانوں کے اندر ڈالے جانے والی باتوں کا علم رکھتے ہیں تو یقیناً زمین پر بیٹھے عرش الہ کی خبریں بھی رکھتے ہیں. فوراً قدموں میں گرا اور کہتا جی کلمہ پڑھا کر مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں. سرکار کی یہ شان دیکھ کر کافر مسلمان ہو رہے ہیں, اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شان مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. سرکار کی شان ماننے سے بندے کافر, کمال نہیں ہوگا یار, بیڑا غرق ہو گیا, عقل نام کی شے کوئی نہیں. مولوی صاحب ایک مجھ سے مناظرہ کرنے کے چکر میں تھے, اگلے دن 10 لاکھ کا چیلنج کر کے خود ہی غائب ایسے ہو گئے جیسے غائب ہونے کا حق ہوتا ہے. مجھے کہہ رہے تھے تم لوگ 6 وجہ سے کافر ہو. اچھا جی کون سی؟ تم کہتے ہو کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں, تو یہ بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ وہ قتل کرنے آیا ہے, سرکار بتا رہے ہیں, تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اور پھر وہ سرکار کی یہ شان دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے. سرکار کے چچا حضرت عباس جنگ بدر میں قید ہو گئے. سرکار نے فرمایا چچا فدیہ دے پھر جان چھٹے گی. کہتے ہیں پیارے محمد بھتیجے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. فرمایا نہیں, دو فدیہ دو پھر چھوٹو گے. کہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مانگنے لگ جاؤں, بھیک مانگوں لوگوں سے؟ آپ کا چچا مکہ کا سردار لوگوں سے بھیک مانگے, آپ یہ چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہ چچا تیرے پاس مال ہے, تو فدیہ دے اپنی جان کا. کہتے ہیں جی میرے پاس مال نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چچا گھر سے نکلنے سے پہلے تو نے اپنی ٹوٹل جمع پونجی میری چچی ام فضل کو پکڑائی تھی, ٹوٹل جمع پونجی, اور کہا تھا سنبھال کے رکھنا, اگر میں مارا گیا تو یہ تمہارے پاس ہے, بچوں کا خیال رکھنا, یہ جمع پونجی ہے, خرچ ہے. اگر میں بچ گیا تو آ جاؤں گا میں واپس, اکٹھے کھائیں گے پیئیں گے. سرکار نے فرمایا چاچا وہ جو چاچی کو پکڑایا وہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر, کیا شان ہے یار اللہ کے محبوب کی. وہ کہتا ہے جی مہربانی کریں مجھے بھی کلمہ پڑھائیں. اور سرکار کے چچا حضرت عباس میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب مان کر مسلمان ہو رہے ہیں. اور سرکار کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری سرزمین سے ہے, پاک و ہند سے. جنات نام تھا ان کا سواد. کیا تھا؟ سین کے ساتھ, سواد بن قارب. سواد بن قارب جنات رکھے ہوئے تھے, ہندوستان میں رہتے تھے. ایک رات جن آیا, منجی مدی مارتی. سواد صاحب چارپائی سے نیچے گر گیا, اس نے چارپائی الٹی جو کر دی. بھائی ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کہتے تو ساری زندگی سوتا رہے گا اور تجھے نہیں پتا اللہ کا نبی آیا ہے. کیا جن کیا انسان سارے بھاگ بھاگ کر اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو یہاں بیٹھا ہے. چل اٹھ مدینے میں, وہ ہجرت کر کے مدینے میں جلوگار ہو چکے ہیں, میں بھی ان کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں, چل تو بھی چل. اس نے کہا یار صبح جاؤں گا. سو گیا آرام سے. صبح بھی کہتا ہے کون جائے مکہ, کون جائے مدینہ, اتنی دور. اس دور کی بات,
ارادہ کینسل کر دیا. اگلی رات ہی وہ جن پھر آ گیا, منجی مدی مارتی, اٹھ, کہا نہیں تھا چل مدینے میں. اس نے کہا یار وعدہ کرتا ہوں صبح جاؤں گا. اچھا جی, 3 راتیں ایسا ہوا, بالآخر اس نے ارادہ کر لیا. سفر کرتے 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 مدینہ شریف پہنچا. پوچھا بھائی یہاں کوئی اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مسجد نبوی شریف ہے, اس میں جلوہ گر ہیں. مسجد نبوی شریف میں پہلی مرتبہ وہ بندہ ہندوستان سے چل کر مدینہ میں پہلی مرتبہ گیا زندگی میں. سرکار کا چہرہ دیکھا, سرکار نے اس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی. دیکھتے ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا یا سوادو, کیا فرمایا؟ یا سواد. فرمایا اے سواد. اب کئی بندے 6 مہینے سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہوں گے, تقریر کرتے آنکھوں میں آنکھیں بھی ملتی ہوں گی, لیکن مجھے نام کا نہیں پتا. لیکن پہلی مرتبہ آمینہ کے لال کے سامنے ہے, سرکار نام بھی جانتے ہیں. فرمایا قد علمنا ما جاء بکا. وہ حیران ہو رہے تھے میرے نام کا پیسے پتہ لگ گیا. فرمایا نام تو نام ہے, قد علمنا ما جاء بکا, تجھے کس نے بھیجا میں یہ بھی جانتا ہوں. مطلب کیا تیری منجی کن نے مدی ماری, کس نے تینوں ٹوریا, تو کیویں آیا, تو کیسے آیا, میں یہ سب کچھ. پھر مانو اور جھوم جھوم کے پڑھو. سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی, سب سے بالا والا ہمارا, اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے, اس اونچے سے اونچا. اچھا خیر, جبریل رک گئے نا, آگے رف نامی ایک تخت آیا. حضور نے اس پر اپنے مبارک قدم رکھے, اس نے بلندیوں کا سفر شروع کر دیا, حتیٰ کہ وہ رف بھی رک گیا, اس کی منزل جو تھی وہ آ گئی. اب اس سے آگے نبی کریم علیہ السلام خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ نبوت کی طاقت اور پاور سے سرکار نے سفر شروع کیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں حضور پہنچے. اور قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. آہا, حضور اللہ کے جلوے کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا, بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی. کیا کی؟ فرمایا ما اوحا, جو بھی کی ہو, ہمیں نہیں بتایا کیا کی, ہمیں جو بتایا گیا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں اللہ کے خاص قرب میں جب پہنچا تو اللہ نے مجھ سے فرمایا حبیب پیارے, کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا حبیب پیارے, ساری دنیا چاہتی ہے کہ میں اللہ راضی ہو جاؤں, اور میں چاہتا ہوں کہ اے مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا کی رضا. اعلان سماعت فرمائیے, تقریر ختم. انشاءاللہ تعالی ہماری اسی جامع مسجد میں شب برات کے سلسلہ میں عظیم الشان محفل کا انتظام اہتمام کیا جا رہا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیے گا.
اتوار کا دن گزار کر پیر کی رات پڑ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے فوراً بعد مختصر ذکر کی محفل ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ذکر اللہ کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے گی۔ اس کے بعد مل جل کر انشاءاللہ سارے اللہ کا ذکر کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی تبرک کا اہتمام ہوگا۔ تبرک کے بارے میں میرا اور حاجی نیک صاحب کا اختلاف چل رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حلوہ کھلائیں لوگوں کو، میں کہتا ہوں بریانی کھلائیں۔ آپ ووٹ نہ پا لیے؟ ہاں جی، کیا ہونا چاہیے میرے؟ اچھا جی، حلوہ بھی برکت والی چیز ہے، چاول بھی سبحان اللہ، تو مرغا بھی ہوئے تو سبحان اللہ۔ ہیں جی، کیا پسند کریں جی؟ حافظ صاحب آپ فیصلہ کر دیں جی۔ ہاں جی جوید بھائی، حلوہ شریف، چلو بھائی حلوہ شریف کا انشاءاللہ تعالی انتظام ہوگا، بہترین میوے شیوے ڈال کے بہترین پروٹوکول کے ساتھ لنگر کا انتظام بھی ہوگا، اور ذکر اللہ کی انشاءاللہ بڑی خاص محفل ہوگی، اس میں ذکر اللہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تشریف لائیے گا، 10 بجے سے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔